دوستان گرامی قدر، سب سے پہلے میں آج آپ کو اس عرس مبارک تاج والی سرکار حضرت سلطان العارفین قدوۃ السالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمہ اللہ تعالی کے 107 سالانہ عرس کی پہلی نشست پر حاضری پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ جو 9-10 ہاڑ کا 23-24 جون کا عرس مبارک جس پر اس فقیر کی مہر سے ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، اس کو 107 سال گزر گئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر آنے کی مبارکباد پیش کروں گا اور دعا ہے کہ اس فقیر کے فیضان سے اللہ رسول ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے میری التجا ہے، کیونکہ حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے جب یہ عرس مبارک کا آغاز کیا 1915 میں، تو آپ کے شیخ محترم حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ محمد حسین تم ختم خواجگان دلایا کرو۔ تو آپ نے اس کے لیے 9 ہاڑ تاریخ جو تھی وہ مقرر فرمائی۔ الغرض قصہ مختصر، 1926 میں آپ کی شادی ہوئی اور 1928 میں حضرت آپ کے بڑے فرزند ارجمند حضرت شیخ الحدیث پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ حضرت نے ان کی باقاعدہ تیاری بھی فرمائی اور حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کے وصال فرما جانے کے بعد قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے اس سلسلے کو اسی نہج پر، اسی طریقے پر، اسی طرح سے چلایا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری اس کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے اکلوتے فرزند حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کو اس سلسلے کی تیاری کے لیے منتخب فرمایا اور باقاعدہ تیار کرنا شروع کیا، تو ان کے وصال فرما جانے کے بعد قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے اپنے پیشوا اور دادا پیشوا والد محترم اور جد امجد کی طرح اسی طریقے سے آج اس کو چلایا۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہوتی ہے، جو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کا خصوصی فضل و کرم تھا، ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اس فضل کو، اس علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ امت میں بھی پھیلایا اور اب ہم 3 بھائیوں کو بھی تیار کیا۔ چونکہ بڑا میں تھا تو ڈیوٹی لگ گئی، جس طرح بھی دیکھا، دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی،
اس سلسلے کو سر انجام دینے کے لیے پورے ملک پاکستان میں جہاں جہاں بھی مجھ سے جانا ہوا میں گیا، اور وہاں پہ حضرت کے جلائے ہوئے دیووں کو، حضرت کی روشن کی ہوئی شمعوں کو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو مجھے ان کے مقام کا اندازہ ہوا، اور کوشش کی کہ اس شمعوں کو اسی طریقے سے روشن رکھا جائے کہ جس طریقے سے حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ اور پیر سید دلشاد حسین شاہ اور پیر سید ظفر حسین شاہ نے روشن رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ میری صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رسول مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کہ میرا بچنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ آج میں نئی زندگی لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہر شے کا، ہر وجہ کا، ہر کسی نہ کسی عارضے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے کہ یہ عارضہ کس سبب سے، کس وجہ سے لاحق ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پیر خانے کے بڑے خلیفہ صاحب خلیفہ لالا احمد دین چشتی صابری رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس گجرانوالہ میں دھلے افضل پورہ میں باقاعدہ ایک عرس منعقد ہوا کرتا تھا نومبر میں۔ تو ان کے وصال فرما جانے کے بعد وہ شیرازہ جو تھا وہ بکھر گیا، تو میں نے اس عرس کے لیے بھی جا کر کوشش کی کہ وہ شیرازہ جو ہے اسی طریقے سے دوبارہ قائم ہو جائے، اور باقاعدہ 2 سالوں سے وہ بھی سلسلہ جو ہے گجرانوالہ میں جاری کیا۔ اس کے بعد اس پیر خانے کے بڑے مشہور خلیفہ صاحب ہوا کرتے تھے وہاڑی کے، خلیفہ حفیظ چشتی صابری صاحب۔ ان کے علاقے میں حضرت قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب باقاعدہ عرس کروایا کرتے تھے۔ خلیفہ صاحب کے وصال فرما جانے کے بعد وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو 15 سال 20 سال گزر جانے کے بعد اس شیرازے کو میں نے دوبارہ اکٹھا کر کے اور اس عرس کو 535 ای ماچھی وال میں باقاعدہ قائم کیا، اور اس کی تاریخ 24 اکتوبر مقرر کی۔ ایسے ہی گجرانوالہ کی تاریخ 19 نومبر جو ہے وہ مقرر کی۔ پھر ہمارے پیر خانے کے ایک بڑے پرانے خلیفہ صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا خلیفہ منشی مختار علی پکاڑا سے۔ ستمبر میں 19 ستمبر کو ان کا باقاعدہ وہاں پہ وہ عرس کرواتے تھے حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے دور میں۔ تو خلیفہ صاحب جب وصال فرما گئے تو وہ بھی شیرازہ جو ہے وہ بکھر گیا۔ اس کے لیے بھی میں نے کوشش کی، اور 17 سال بعد وہ عرس جو ہے دوبارہ قائم ہوا۔ 19 ستمبر جو ہے وہ اس کی تاریخ ہے۔ اسی طرح ہی ساہیوال میں حضرت قبلہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے سلسلہ قائم کیا تھا 86 سکھ سار میں، اس کی تاریخ مقرر کی گئی 6 ستمبر۔ وہاں بھی ایک شیرازہ بکھر گیا تھا، اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی میں نے کمالیہ میں دیکھا کہ کمالیہ 740 گاف بے چک ہے ایک، وہاں پہ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کے دور میں عرس ہوا کرتا تھا، وہ بھی شیرازہ بکھر گیا، اس کو بھی دوبارہ ایک اچھے طریقے سے جوڑا۔ ایسے ہی پیر محل میں ہمارے خلیفہ صاحب ہوا کرتے تھے خلیفہ مشتاق احمد راہی چشتی صابری، وہ باقاعدہ ایک محفل کروایا کرتے تھے، ایک عرس ہوتا تھا۔ پچھلے سال وہ وصال فرما گئے، تو اسی طریقے سے ان کا سلسلہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ اکٹھا کیا۔ الغرض قصہ مختصر
جتنے بھی اس خانقاہ چشتیہ صابریہ سنوریہ دلشادیہ کے عرس ہوتے تھے وہ بکھر گئے تھے، اور لوگ صرف اس درگاہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے کہ عرس صرف بڑی درگاہ پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس چیز میں ایک بات غور کی کہ اتنی بڑی درگاہ ہونے کے باوجود حضرت قبلہ عالم اتنی بڑی درگاہ ہونے کے باوجود حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کی عظیم درگاہ ہونے کے باوجود قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے ایسا کیوں فرمایا کہ ایک عرس اکاڑا میں رکھ دیا، ایک ساہیوال میں رکھ دیا، ایک گجرانوالا میں رکھ دیا، ایک لاہور میں رکھ دیا، ایک کمالیے میں رکھ دیا، ایک پیر محل میں رکھ دیا، ایک وہاڑی میں قائم کر دیا، ماچھی وال میں، ایک ولہار میں قائم کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے حضرت قبلہ پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا ایک بیان سنا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ مرید امیر ہے یا یہ غریب ہے، امیر کے گھر چلے جائیں غریب کے گھر نہ جائیں، سب پر اپنا دست کرم فرمایا کرتے تھے، دست شفقت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ مریدین جو ہیں جیسے کہ مالی کمزوری ہوتی ہے، کچھ گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے، کچھ بیمار ہوتے ہیں، جو بھی دنیا داری مجبوریاں ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ مرید دور دراز سے سفر نہیں کر کے آ سکتا، رحیم یار خان سے نہیں آ سکتا، سکھر سے نہیں آ سکتا، بہاول نگر سے نہیں آ سکتا، ساہیوال اگرچہ قریب شہر ہے، چلو وہ قریب شہر ہوتے ہوئے بھی اپنے شہر سے باہر نہیں نکل سکتا، مجبوری ہے، تو ہر جگہ چشتیہ صابریہ سنوریہ دلشادیہ فیضان کو عام کرنے کے لیے آپ نے ہر ضلع میں ایک آستانہ جو ہے مقرر کر دیا تاکہ وہاں پر باقاعدہ اس سلسلے کا فیضان جاری ہو سکے اور اس سلسلے سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ تو ایسے ہی حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ ضلع بہاول نگر میں بھی ایک آستانہ قائم کیا جائے، تو ہماری ضلع بہاول نگر کی جو سب سے بڑی رونق تھی، جن کا نام زیادہ تر مریدین جانتے ہیں، اس کمرے میں وہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے بہاول نگر کے خلیفہ غلام عباس چشتی صابری، فوٹا باس والے۔ آج ہمارے اس پیر خانے کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس سال میں کہ وہ خلیفہ صاحب اس سال کے آغاز میں وصال فرما گئے۔ خلیفہ صاحب کی خواہش تھی کہ میرا جنازہ قوالی کے ساتھ لے کر جایا جائے، جیسے کہ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب اور پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کا جنازہ جو ہے وہ لے کر گئے تھے، باقاعدہ ان کے آگے قوالی بھی کروائی گئی، لاہور میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو وہاں پہ ہم نے ان کے علاقے تحصیل فوٹا باس کے ایک علاقے مروٹ میں ایک آستانہ جو ہے مقرر کیا، جہاں پہ 23-24 فروری کو جو ہے وہ عرس منعقد ہوتا ہے۔ اس سارے ابتدائیے کا، ساری تمہید کا مقصد یہ تھا
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ جو وہ شیرازے، وہ ہمارے پھول جو بکھر گئے تھے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے گھر گھر جا کے میں نے کوشش کی کہ یہ بکھرے ہوئے شیرازے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور بڑی اس کے لیے دن رات کوشش کی۔ جو دوست پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس طرح کی میری سرگرمیاں تھیں اور جس طریقے کے ساتھ میں نے دن رات محنت کر کے 10 مہینے سال کے گھر سے باہر رہ کے کوشش کی کہ وہ شیرازے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ شیرازے تو مالک نے کرم فرما دیا، اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ فقیر جو ہے یہ بکھر گیا۔ بکھر گیا بالکل۔ اس کے پیچھے کیونکہ 23-24 فروری کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست بہاول نگر کے علاقے مروٹ میں ہم نے باقاعدہ وہ اس عرس کو منعقد کیا، تو 3 سال سے اس عرس کو میں چلا رہا تھا، اور اس سال پہلے سال محفل سما ہونی تھی۔ 2-3 سال محنت کر کے 2018 2019 2020 اس ضلع میں پھر کے خلیفہ غلام عباس صاحب کے ساتھ میں نے وہ علاقہ جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ تو جب میں جنوری کے مہینے میں، کیونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا اسی عرس پہ لاک ڈاؤن کا بڑا سخت زور تھا، اس کے بعد بڑی عید کے بعد معاملے جات کچھ نرم ہونے شروع ہو گئے، تو وہ محرم میں ہر شے کھل گئی اگست میں آ کے۔ تو اگست کے مہینے میں میں دورے پہ چلا گیا۔ 20 اگست کو کمالیے کا عرس ہوا، وہاں سے میں ساہیوال چلا گیا۔ 6 ستمبر کو ساہیوال کی محفل تھی، ایسے ہی پھر میں وہاں سے اوکاڑے چلا گیا۔ 19 ستمبر کو اوکاڑے کا عرس تھا۔ چلتے چلتے ایسے میں چلتا گیا، پھر وہاڑی کا عرس آ گیا 24 اکتوبر کو، پھر ایسے ہی گجرانوالے کا عرس آ گیا 19 نومبر کو۔ تو اگست میں گیا تو 29 نومبر کے عرس میں واپس آیا گھر۔ اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر، یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں۔ دسمبر کے مہینے میں میں گھر رہا۔ جنوری میں نے پھر کہا کہ چلو یار ریاست بہاول نگر کا عرس آ رہا ہے تو اس علاقے میں جائیں، دوستوں کو بتائیں۔ تو میں جنوری کے آخر میں نکل گیا، کوچ کیا۔ تقریباً 22 جنوری کو 2021 کو میں گھر سے نکلا، ساہیوال قیام کیا۔ دورے جانے سے پہلے میرے بازو میں بڑی سخت تکلیف پیدا ہوئی، اور یہ پیچھے تکلیف پیدا ہوئی وہاں سے بازو میں چلی گئی۔ میں نے کہا کوئی نہیں، چھوٹی موٹی تکلیف ہے، ہٹ جائے گی۔ دورے پہ چلا گیا۔ جب وہاں پہ گیا تو چونکہ سردی تھی ان دنوں، تو سردی کچھ زیادہ لگی رات کو، تو وہ درد جو تھی وہ ایک بازو سے نکل کے دوسرے بازو میں بھی چلی گئی، اور دونوں بازو دکھنے لگ پڑے۔ پھر میں آگے ساہیوال سے آگے میں نے کہا ہٹ جائیں گے، بورے والے چلا گیا۔ 4 راتیں میں بورے والے رہا۔ جب میں 4 راتیں بورے والے رہا، وہاں پہ میں دیکھتا رہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 4 راتوں میں سکون نہ آیا۔ پھر میں نے وہاں پہ ایک پین کلر لی، دوائی لی، میں نے کہا چلو آرام آ جائے گا۔ پھر میں وہاں سے حاصل پور چلا گیا۔ جب میں حاصل پور گیا، یہ 28 جنوری کی
یہ 29 جنوری کی بات ہے. ایک رات رہا وہاں پہ. اگلے دن جب میں اٹھا حاصل پور میں تو میں نے محسوس کیا کہ میرا بایاں پاؤں جو ہے یہ سن ہو چکا ہے, سو گیا. میں نے کہا کوئی نہیں, ویسے ہی سو گیا ہوگا. دیکھتے دیکھتے میں نکل گیا لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ بھی آپ دوست جو نہیں اتنا دور دراز کا سفر کر سکتے, لدڑ شریف نہیں آ سکتے, اپنے ضلع میں آ جایا کریں, مروٹ میں آ جایا کریں. دیکھتے دیکھتے ایک ہی دن میں وہ پوری ٹانگ جو تھی بائیں وہ سو گئی. جب میں اگلے دن اٹھا تو دایاں پاؤں بھی سو گیا, سن ہو گیا. میں پریشان ہو گیا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے. تو جب دایاں پاؤں بھی سن ہو گیا میں نے پھر وہاں سے یہ فیصلہ کیا. میں نے کہا اب رہنا جو ہے نا, مزید آگے جانا بے وقوفی ہے, تو یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے. پیر زیغم صاحب کو میں ساتھ لے کر گیا تھا, ان کو میں نے علاقہ سمجھا کے آگے بھیج دیا, خود میں وہاں سے بیک ہو گیا. 30 جنوری کو جب میں فیصل آباد پہنچا تو یہاں پہ آتے تک میری دونوں ٹانگیں سن ہو چکی تھیں, لیکن میں اپنے پیروں پہ پھر بھی چل رہا تھا. یہ میں کوئی اپنی دکھ بھری کہانی نہیں سنا رہا آپ کو, اس میں سے میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں جو آگے جا کر دوں گا. توجہ سے میری ساری بات سننی ہے کہ جب میں فیصل آباد آیا تو میں نے آ کے بتایا گھر میں کہ بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, میری ٹانگیں سن ہو گئی ہیں. الغرض وہ چیک اپ شروع ہو گئے. 8-10 دن وہ چیک اپ چلے. انہی دنوں میں 11 فروری کو خلیفہ غلام آباد صاحب پردہ کر گئے. 12 جنوری کو ان کا جنازہ تھا لاہور میں. فوڈ آباد سے انہوں نے پردہ کیا. فوڈ آباد سے ان کی میت جو تھی وہ لاہور لائی گئی, جسد خاکی ان کا لاہور لایا گیا. وہاں پہ ان کا میں نے جنازہ بھی پڑھایا, قوالی بھی کروائی باقاعدہ. لیکن کمزوری تھی, جو مریدین وہاں پہ موجود تھے وہ پھر بھی اس وقت بھی جانتے تھے کہ میں اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا سہارا لے کے چلتا تھا. اس کے بعد میں فیصل آباد آیا, پھر کوئی دوائی استعمال کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا جی کہ استعمال کریں, کوئی مہینہ استعمال کریں, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب میں نے کہا بھی دوائی تو استعمال کرنی ہے. اس کے بعد پھر عرس آ گیا 23-24 فروری کا مروٹ میں. میں پھر مروٹ چلا گیا. میں نے کہا چلو چلنا چاہیے. اب 19 فروری کو میں گھر سے نکلا, یہاں دربار شریف سے سامان لوڈ کیا. گھر سے نکل کے یہاں سے دربار شریف آیا, سامان لوڈ کر کے پھر میں مروٹ گیا عرس کروانے کے لیے. 23-24 فروری کو وہاں پہ عرس کروایا. طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی, حتیٰ کہ جب وہ عرس مکمل ہوا 2 دن میں وہاں پہ بیٹھا ہی رہا. 23 کو بھی بیٹھا رہا, 24 کو بھی بیٹھا رہا. 23 کی رات کو ایسی ختم شریف ہوا وہاں پہ. 24 کا دن قوالی تھی, جیسے 24 کو یہاں قوالی ہوتی ہے, اور 24 کی رات وہاں پہ قوالی تھی. وہ ساری محفل بیٹھ کے کروائی. حالانکہ مجھے منع بھی کیا تھا ڈاکٹر نے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے ساری عمر اس سلسلے کی ڈیوٹی دل و جان سے دیا اور دینی ہے, مرتے دم تک دینی ہے, چاہے دم نہ نکل جائے. تو اس کے بعد پھر طبیعت مزید خراب ہو گئی, حتیٰ کہ وہاں پہ نچلا دھڑ جو تھا وہ بالکل کام چھوڑ گیا اور بالکل مفلوج ہو گیا. تو اللہ خوش رکھے میرے ساتھ والے ساتھیوں کا. میرے ساتھ چشتیاں کا لڑکا تھا حمزہ 119 مراد کا. میرے ساتھ ثاقب ڈرائیور تھا کمالیے کا, جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ عرس ہوتا ہے وہاں پہ. میرے ساتھ یہ بھائی عمران الیکٹریشن تھے لاہور والے, بھائی احمد تھے لاہور والے, بھائی یوسف کاڑا تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا, گاڑی میں ڈالا اور مجھے فیصل آباد لے کے آ گئے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار اب یہاں پہ رہنا جو ہے نا کچھ نہیں ہونا, مزید خرابی والی بات ہے, لے چلو.
تو 28 فروری کی رات کو میں فیصل آباد آ گیا. 1 مارچ تک میں بالکل ویل چیئر پہ آ چکا تھا کہ مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. اس کے بعد پھر تھرتھلی مچ گئی ہر طرف کہ بھی یہ کیا ہو گیا. 1 مارچ سے لے کر 8 مارچ تک مجھے لے کے بھاگے بھوگے. انہوں نے بتایا جی کہ ان کا اس طرح کر کے معاملہ ہے تو ان کا آپریٹ کروائیں. پھر مجھے لاہور لے گئے یہ بچے. پھر وہاں پہ یہ ارسلان لڑکا ہے چشتیاں کا 6 نار کا, وہاں پہ یہ لاہور میں کام کرتا تھا. اس نے بھی میرے ساتھ دورہ نکلوایا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار کہاں پہ ہو, آ جاؤ. تو حالت یہ ہو گئی کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا, ٹانگ اکٹھی نہیں کر سکتا تھا, اپنی چارپائی سے ٹانگ اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا تھا, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا. وہ ایک اب ماچھی وال کا جہاں میں نے آپ کو بتایا 535 EB ایک وہاں کا لڑکا تھا, عباس اس کا نام ہے, اس کو میں نے فون کیا. ساتھ وہ ایک علی حسن ہے بورے والا سے, یہ اکاڑے والوں کا دور سے رشتہ دار بھی لگتے ہیں وہ. انہوں نے بھی میرے ساتھ, اس بچے نے بھی دورہ نکلوایا تھا. میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا جی ہم لاہور میں ہیں. میں نے کہا یار آ جاؤ. خیر انہوں نے میری حالت دیکھی. ان بچوں نے پھر میرے ساتھ 2 مہینے لگائے, نوکری بھی چھوڑ دی کہ بھئی پیر صاحب اس حالت میں آ گئے. بڑا تکلیف دہ منظر تھا وہ کہ 20 کلومیٹر پیدل چلنے والا بندہ بالکل اس طرح مفلوج ہو جائے. الغرض آپریٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جس سرجن نے آپریٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ اٹھ کے دوبارہ چل پائیں گے. مالش کروائیں, فزیو تھراپی کروائیں. فزیو تھراپی والے کے پاس آگے, اس نے کہا جی کہ 6 مہینے لگیں گے, 6 مہینے بعد یہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا. تو میں نے دیکھا, مجھے یاد آیا کہ ہمارے بزرگ حضرت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کے فیض یافتہ منظور نظر گوجرے کے بازیگر ہیں جو یہاں عرس پہ آ کے بازی بھی ڈالتے ہیں, جنہوں نے آئی ڈھول بھی بجایا. ان میں سر فہرست بھائی مشتاق بازیگر اور ان کے رشتہ دار بھائی علی محمد بازیگر, یہ ان کے منظور نظر مریدین تھے. ان کو میں نے فون کیا, اللہ خوش رکھے, بھائی علی محمد کے بیٹے ندیم بازیگر کو. وہ آیا, اس نے کہا جی بات ایسی ہے کہ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, کہ میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں, تیرا دتا ہویا تیرے اتو واریا میں. تواڈے گھر دا کہندے سبق تانوں پڑھ کے سنانا ہے, تے پھڑ نہیں, دعویٰ نہیں, دعا ہے کہ تسی 10ویں دن جڑا ہے میں تانوں اپنے پیر دے اتے کھلار دیاں گا. میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا, میں کہا بازیگرہ بڑے بڑے دعوے کر گئے آ کے. انہیں کہا جی مرشد جی تسی دیکھو تو صحیح. اور وہ واقعی اس نے اپنا دعویٰ جو تھا نا وہ سچ کر دکھایا کہ واقعی درویش کی خدمت کی ہونا تو اس کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے, اور درویش اپنی کی ہوئی خدمت کو ضائع نہیں جانے دیتا, کسی کی ہوئی خدمت کو ضائع نہیں جانے دیتا. تو بھائی مشتاق کو اللہ خوش رکھے, بھائی ندیم نے آ کے ابتدا کی, بھائی مشتاق کے بیٹے قمر نے ان کے ساتھ مل کے ابتدا کی. بڑی محنت کی میرے اوپر, 4 گھنٹے 5 گھنٹے میرے اوپر محنت کی انہوں نے. گوجرے سے آیا کرتے تھے یہ, ہفتے میں 3 دن 4 دن بھی آئے, ایک دن چھوڑ کے لگاتار. پھر بھائی مشتاق کو اللہ خوش رکھے گوجرے سے بڑی دھوپ میں آیا کرتے تھے.
ابھی بھی آتے ہیں، اور آ کے انہوں نے مجھے پھر اس قابل کر دیا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بھائی ندیم کے والد صاحب ہیں علی محمد بازیگر، انشاءاللہ صبح وہ بھی آئیں گے۔ بھائی ندیم کے بڑے بھائی ہیں سلیم بازیگر، یہاں پہ ڈھول بجایا کرتے ہیں ہر عرس پہ، آج بھی موجود ہیں۔ بھائی مشتاق بھی موجود ہیں، اور بھائی ندیم بھی موجود ہیں۔ ان کے بچوں کو اللہ خوش رکھے، برکت عطا فرمائے، بڑی محنت کی انہوں نے، تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رسول ان کے گھروں میں اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں نے اپنی ساری رودات پیش کی، تھوڑی جی مہربانی کرو، پکھا پیچھے کر لینے، کوئی گل نہیں، پکھا پچھلے پاسے کر دو، جتھے تسی کرنا کر دیو، پر امتحان نہ لو۔ 2 مہینے بعد مسیح آواز نکلنی شروع ہوئی سی میری، 2 مہینے چمچیاں نال پانی پیتا، تو میں ہس کے کہنا یار گل یہ بکا نہ کھان لے، انگلاں نال کھان تے آ گئے۔ تے نال میں یہ بھی گل کیتی انہاں نوں، میرے کول جڑے لڑکے ہوندے سی نا، گھر دے حالات سناؤندے سی، گھر دے حالات بڑے خراب نے، اداں ہے اداں ہے، غریبی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے۔ تے میں اپنی بیماری دے دوران انہاں نوں گل آکھی، میں انہاں نوں آکھیا جی گل یہ ہے کہ حقیقت گل تانوں دساں، تسی کہندے ہو نا کہ اسی غریب ہاں، ساڈے گھر چ غریبی نہیں جاندی، غریب تسی نہیں، اس وقت غریب میں، کہ میں کہ تسی اپنے پیراں تے چل کے آندے ہو، تے میں تانوں حسرت دی نگاہ دے نال دیکھدا۔ جیسا بھی ہوئے بندے نوں ہر حال دے وچ شکر ادا کرنا چاہیدا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مسجد دے وچ گئے نماز پڑھن واسطے، باہر نکلے تے ویکھیا جُتی کوئی نہیں، شکوے کرن لگ پے رب دے نال، ربا میں تیرے گھر نماز پڑھن واسطے آیا، تو میری جُتی دی حفاظت بھی نہیں کر سکیا۔ شکوے کردے جا رہے نے، اگے جا کے دیکھیا کہ ایک شخص روڈ دے اتے بیٹھا تے اودے پیر ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اتھے سجدے چ پے گئے، فرماندے نے کہ ربا تو جس حال دے وچ بھی رکھیا ٹھیک رکھیا۔ مقصد کہن دا اے وے کہ ہر عارضے دا، ہر مرض دا کوئی نہ کوئی سبب ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے، تے او کی ایسی وجہ سی کہ جس دی وجہ دے نال ایک ٹردا پھردا ہسدا کھیڑدا تواڈے سامنے بندہ بیٹھا ہویا یک دم مفلوج ہو گیا۔ میں بڑا غور کیتا اس چیز دے اتے بیٹھ کے کہ میں جڑے بھی شخص نو اول تے میں دسدا نہیں سی، میں اگر میں دس بھی دیندا سی کسے نو تو میری گل تے یقین نہیں کردا سی۔ وہ کہندا جی چھڈو چھڈو پر کداں دیاں گلاں کردے ہو، 3 مہینے پہلے تسی ساڈے کول تقریر کر کے گئے جے۔ میں کہ جی 3 مہینیاں چ 90 دن ہوندے نے، تے 3 مہینے لنਘ بھی گئے نے، ایتھے ایک دن چ پتہ نہیں لگدا۔ وہ کہندے جی کی وجہ بن گئی؟ میں بڑا سوچیا اس گل دے اتے بیٹھ کے، پھر میں دیکھیا کہ حضور علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بری نظر جڑی ہوندی نا، بری نظر، اے اونٹ نو ہانڈی دے وچ تے انسان نو قبر دے وچ پہنچا دیندی ہے۔ توجہ ہے سارے دی میری گل تے؟ جڑی میں تمہید پیچھے اپنی گل دی بننی ہے، اس تمہید دے وچوں جڑا میں اپنا مقصد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مقصد دے وے کہ تسی بھی اس گل تو آگاہ ہو جاؤ کہ جڑی تکلیف میں کھٹ کے آیا، مالک کسے دوست کی دشمن نو بھی نہ عطا کرے۔
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਊਂਠ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਖੈਰ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। اور یہ بری نظر پیدا کتوں ہوئی؟ بڑی توجہ طلب بات تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ بری نظر پیدا کتوں ہوئی؟ بری نظر جڑی ہے اس وقت پیدا ہوئی کہ جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دا بت بنا کے اس دے وچ روح پھونکی تے فرمایا کہ گر پاؤ سجدے دے وچ، تے سارے فرشتے سجدے دے وچ چلے گئے، تے ابلیس جڑا ہے اس نے سجدہ نہیں کیتا۔ اللہ رب العزت نے پوچھیا ما منعک اللہ تسجدا، کس شے نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس نے کہا کہ باری تعالی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اس کے اندر اس بری نظر نے جنم لیا، اور اس بری نظر کی وجہ جو تھی وہ حسد تھی کہ یہ نوری بشر جو ہے یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ توجہ کی میری بات؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی کہ یہ خاکی بشر نور بن کے مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ تو اس چیز نے اس چیز نے اس کو حسد میں مبتلا کر دیا، جو کہ بری نظر کا سبب بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تفترق امتی، فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ توجہ ہے سب کی؟ فرمایا کہ تفترق امتی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ 73۔ اور وہ 73 فرقے جو ہیں ان میں سے 72 جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، ایک گروہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے میری بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ لنگر شریف، حضور قبلہ پیر سید کامل حسین شاہ صاحب، تاج والی سرکار۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے 72 جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اور ایک فرقہ جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بڑی حیرانی والی بات، سوال پیدا ہوا کہ بھی 72 فرقے جو ہیں وہ دوزخ میں چلے گئے، ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہے، 72 جو ہیں وہ ناری ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صوفیاء کرام جو توجہ والے نظر والے لوگ ہیں انہوں نے دیکھ کر توجہ کی اس پہ کہ یہ 72 کیا ہے، 72 فرقے کون سے ہیں، تو انہوں نے اندازہ کیا اس بات کا
کہ ایک علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الاعداد، کہ ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے، جیسے الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہے کے 8، ہے کے 8، توئے کے 9 اور یہ کے 10، ایسے حروف تہجی پوری آگے چلتی ہے۔ اس کو علم الاعداد کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ 72 جو ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لفظ ہے ہے کے عدد ہوتے ہیں 8، اس کے ساتھ ایک لفظ ہے اس کو کہتے ہیں سین کے عدد ہوتے ہیں 60، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے دال، اس کے عدد ہوتے ہیں 4، 60، 4 اور 8 ملا دیے جائیں تو یہ 72 بنتے ہیں۔ فرمایا کہ ہے سین دال، یعنی کہ حسد والی بیماری جس فرقے کے اندر ہوگی وہ فرقہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسن علی الدر شریف، سلسلہ چشتیہ صابریہ دلشادیہ۔ 72 جو ہیں وہ دوزخی ہوئے۔ وہ 72 کون سے ہیں کہ جن کے اندر کون سی بیماری ہوتی ہے؟ مل کے بولیے کون سی؟ آواز نہیں آئی، مل کے بولیے۔ حسد والی بیماری ہوتی ہے کہ یہ شے اس شخص کے پاس موجود ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے، اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ میرے پاس بھی آئے۔ تو یہ حسد والی نگاہیں جو ہیں جب انسان کے اوپر گڑ جائیں تو اس شخص کا نام ابلیس ہوتا ہے۔ یہ حسد یہ آج سے نہیں چلا آ رہا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آیا کہ جب ابلیس شیطان مردود نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سلطان العارفین قدوۃ السالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار فرماتے ہیں کہ میری 9 سال عمر تھی کہ میرے والد محترم حضرت سید غلام محمد شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ تو اگلے دن میرے بڑے بھائی سید فتح محمد شاہ صاحب کا کلوں والے دن جو تھا وہ وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ گھر سے 2 جنازے نکلے، گھر ویران ہو گیا۔ تو میں اور میری والدہ ہم دونوں گھر میں رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ایک چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا نواب شاہ، رشتے میں وہ میرے تایا لگتے تھے۔ کہتے ہیں وہ بڑے جابر قسم کے آدمی تھے، سخت طبیعت کے آدمی تھے۔ انہوں نے کچھ دن گزرے تو مجھے اپنے گھر میں بظاہر لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے رکھ لیا کہ یہ یتیم ہو چکا ہے بھتیجا میرا، تو چلو میں اس کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھوں گا۔ لیکن حقیقت میں اس نے ان کو اپنا ایک غلام بنا لیا تھا تاکہ یہ بچہ میرے پاس آ جائے اور جو اس کے حصے میں 1 مربع یا 1.25 مربع رقبہ آئے وہ میرے پاس آ جائے، وہ میرے قبضے میں آ جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ میرے جیٹھ کا یہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، انہوں نے میرے بیٹے کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا ہے، اور میرے بیٹے کے اوپر اس طرح کرنا شروع کر دیا،
اور اس کو اپنے تصرف میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ان کو اپنے بیٹے پیر سید محمد حسین شاہ کو لے کر اپنے والد حمو شاہ صاحب کے پاس شاہ نور میں گئیں اور جا کر ان سے کہا کہ ابا جی یہ میرا بیٹا ہے، یتیم ہو چکا ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ اس کو اپنے مرشد حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ کا بیعت کروا دیں۔ توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے نا؟ آپ اس کو اپنے شیخ محترم حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ کا بیعت کروا دیں اور ان سے کہیے گا کہ میرا یہ بیٹا نواسا ہے، یتیم ہے، اس کا ظالم تایا جو ہے وہ اس سے حسد کرتا ہے اور اس کے حصے کی زمین ہتھیا لینا چاہتا ہے، تو آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ فرمائیں تاکہ اس کا تایا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب حضرت پیر ناظم شاہ سنوری کی بارگاہ میں پہنچے دونوں نانا نواسا، تو پیر ناظم شاہ سنوری نے دیکھا تو فرمانے لگے واہ مبارک ہو، وہ سید آج ہمارے پاس پہنچ گیا کہ جس سید کا ہمیں غوث ثقلین کی بارگاہ سے حکم ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، آستانہ علی الدر شریف، سلطان العارفین۔ فرمایا کہ وہ سید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے جس کا ہمیں غوث ثقلین کی بارگاہ سے حکم ہوا تھا، آج کے بعد ہماری بیعت بند ہے۔ پیر محمد حسین شاہ صاحب کو بیعت فرمایا، باقاعدہ طور پہ ان کی تربیت فرمائی اور اوراد و وظائف دیے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ کے نانا صاحب حمو شاہ صاحب جو پیر ناظم شاہ سنوری کے خلیفہ بھی تھے، عرض کرتے ہیں کہ حضور میری بیوہ بیٹی جو اس کی ماں ہے وہ کہتی، اس کا ایک پیغام ہے آپ کے لیے، وہ کہتی ہے کہ اس کا تایا بڑا ظالم جابر آدمی ہے، وہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت پیر ناظم شاہ سنوری توجہ فرماتے ہیں، توجہ فرما کہتے ہیں کہ سید صاحب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اس کے تایا جیسے لوگ اس کے غلام ہوں، اس کے تایا جیسے لوگ اس کے غلام ہوں گے۔ الغرض قصہ مختصر، کچھ دنوں بعد وہ تایا صاحب جو تھے ان کی صفاکیاں بے باکیاں بڑھتی چلی گئیں، حتیٰ کہ وہ اتنی بڑھ گئیں کہ والدہ صاحبہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو ایک پوٹلی میں شیرینی باندھ کے کہ جاؤ یہ شیخ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ میرا تایا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو مجھے کوئی تعویذ بنا دیں جو میری حفاظت رکھے۔ جب آپ اپنی والدہ صاحبہ کی دی ہوئی شیرینی لے کے آپ نے پیش کی حضرت کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ حضور میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا تایا میری جان کا دشمن ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے لیے کوئی تعویذ بنا دیں جو میری حفاظت کر سکے۔ تو حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرما کے کہا کہ محمد حسین تمہیں تعویذ کو سے کیا لینا دینا، تم ہمیں گلے میں ڈال لو، تم ہمیں گلے میں ڈال لو۔ اب وہ چونکہ عمر بھی چھوٹی تھی، 13-14 سال کی عمر تھی، تو وہ سادہ لوہی تھی، تو کہتے ہیں کہ حضور آپ تو اتنے بڑے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ڈھول کاٹ کے اس کو خول نما بنا کے لاتا ہوں، گلے میں ڈالتا ہوں، آپ اس میں بیٹھیے گا، میں آپ کو گلے میں ڈال لوں گا۔ حضرت پیر ناظم شاہ سنوری بڑا مسکرائے، ہنسے، کہنے لگے، اپنے خلیفہ میلا گجر رحمت اللہ علیہ کو آواز دی، کہنے لگے میلا سنو یہ شاہ پور والا سید کیا کہتا ہے کہ ہمارے لیے ڈھول کا خول بنوا لے اور ہمیں اپنے گلے میں ڈال کے اس میں بٹھا لے۔ بڑے مسکرا کے فرماتے ہیں
کہ حضرت میلا گجر عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ سید بھولا بھالا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ شیخ کو گلے میں کیسے ڈالا جاتا ہے۔ تو حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے میلا گجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا میلا تم کو معلوم نہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس سید کے گلے خود پڑ جائیں گے، اس سید کے گلے خود پڑ جائیں گے۔ الغرض قصہ مختصر، وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ تایا جو تھا اس کی بے باکیاں اتنی بڑھ گئیں کہ اس نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ ایک دن پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری فرماتے ہیں کہ میں اپنے رقبے میں گیا، یہ میں آپ کو انڈیا کی بات سنا رہا ہوں، ضلع ہوشیارپور کی تحصیل دسوہا کی، جو کہ شاہپور شریف شاہپور سیدہ ہمارا گاؤں تھا، وہاں کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ شاہپور شریف میں حضرت پیر سید محمد حسین شاہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رقبے میں گیا، وہاں پہ میں چارہ اکٹھا کرنے کے لیے یا کوئی جیسے فصل اکٹھی کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، جانوروں کا چارہ اکٹھا کرنے کے لیے میں وہاں پہ گیا، تو شام کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ سارا سرخ ہو گیا، اور جیسے سرخ آندھی نہیں چلتی، سنا ہوگا آپ نے، دیکھا بھی ہوگا، سرخ آندھی چلتی ہے، اور جب وہ سرخ آندھی چلتی ہے تو وہ بڑی تیز دھار قسم کی آندھی ہوتی ہے، بڑی طوفانی قسم کی آندھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ موسم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے فٹافٹ وہ گٹھ باندھی، چارے کی جو تھی گٹھ باندھ کے اپنے کندھے کے اوپر رکھی اور گھر کی طرف جانے لگا، کہ گاؤں سے باہر رقبہ تھا، گھر کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا، تو چارے والا گٹھا جو ہے وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے میں نے جب چلنا شروع کیا تو بڑی طوفانی قسم کی آندھی چلنی شروع ہو گئی اسی اسنا میں۔ اب میں قدم اٹھاتا جا رہا ہوں، تیز تیز میں نے قدم اٹھانے شروع کیے۔ ابھی میں نے 1 قلعہ 2 قلعے کراس ہی کیے تھے کیونکہ 1.25 مربع رقبہ تھا۔ کہتے ہیں ابھی میں نے قلعہ 2 قلعے کراس کیے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس اندھیری میں ایک مٹی کی ہنڈیا جو ہے وہ اڑتی ہوئی میری طرف چلی آ رہی ہے۔ توجہ ہے سب؟ شاید آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی ہو، کئیوں نے سنی ہو، لیکن میں اپنے موضوع سے متعلقہ بات سنا رہا ہوں کہ جن کو علم ہے ان کو پختہ ہو جائے، جن کو علم نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی کی ایک اڑتی ہوئی ہنڈیا اپنی طرف آتی ہوئی محسوس کی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی جادو ایک ہنڈیا جو ہے مٹی کی میری طرف اڑتی آ رہی ہے، تو میں نے پرانے بزرگوں سے سن رکھا تھا۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا، کیونکہ جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ پرانی باتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، سبق بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو اپنے جیسوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جس کو پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رل کے منڈیاں دے نال تو بنے منڈا ہن ویکھ منڈیاں دی چال بیلی، تے راول رن منڈے اجاڑ تینوں دنیا وچ مشہور مثال بیلی۔ تے چنگیاں دی صحبت یارا جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے مندیاں دی صحبت یارا جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگڑا پین ہزاراں۔
فرماتے ہیں کہ میں نے پرانے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ ایک مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے جو کہ جس کا منہ بندھا ہوتا ہے کپڑے کے ساتھ اور وہ اڑتی ہوئی آتی ہے. حقیقت میں وہ جو مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے وہ جادوئی ہنڈیا ہوتی ہے جو اڑتی ہوئی آئے, اور اس کے اوپر جس شخص کا نام پڑا گیا ہو, جس شخص کے نام کی وہ جادوئی ہنڈیا کسی سفلی علم والے نے, کالے علم والے نے, بری نظر والے نے, حسد والے نے اس ہنڈیا کو جس شخص کے نام پہ جلایا ہو تو وہ ہنڈیا جس میں جا کے لگ جائے تو وہ اس شخص کو ہلاک کر دیتی ہے. تو ہنڈیا جس میں آ کے لگ جائے تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے وہ جب ہنڈیا اپنی طرف آتی ہوئی دیکھی تو وہ بڑی تیز رفتاری سے میری طرف وہ ہنڈیا اڑتی ہوئی آ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اس ہنڈیا کو دیکھ کر گھبرا گیا, بڑا پریشان ہوا کہ بھئی یہ ہنڈیا میری طرف اڑتی چلی آ رہی ہے, اوپر سے سرخ اندھیری بھی چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں فٹافٹ زمین کے اوپر لیٹ گیا, وہ چارے کی گٹھ جو تھی وہ اپنے اوپر میں نے کھول کے ڈال دی. اب وہ ہنڈیا جو ہے اس نے میرے اوپر آ کے نہ, کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اس نے میرے اوپر آ کے گول گول گھومنا شروع کرنا. غور ہے بھی سب کا, توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس ہنڈیا نے میرے اوپر آ کے اڑنا شروع کر دیا, گول گول گھومنا شروع کر دیا. میں اس ہنڈیا کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہنڈیا جو ہے میرے اوپر گھوم رہی ہے, تو شوں شوں کی آوازیں اس ہنڈیا میں سے آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی میں دیکھ ہی رہا ہوں اس ہنڈیا کو کہ یکا یک زمین سے ایک ہاتھ نمودار ہوا نکلا اور اس ہنڈیا کے پیندے میں جا لگا تو وہ ہنڈیا واپس ہو گئی. ایک زمین سے ہاتھ جو ہے نمودار ہوا, وہ ہنڈیا کے پیندے میں لگا تو ہنڈیا جو ہے وہ واپس ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں اب دیکھ رہا ہوں تھوڑی دور جا کے وہ ہنڈیا گم ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں اٹھا, جلدی سے چارہ اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی. اسی دوران بڑی زناٹے دار بارش شروع ہو گئی, موسلا دار بارش شروع ہو گئی. تو میں اپنے گاؤں کے چوکیدار کے پاس ٹھہر گیا, جس کا گاؤں سے باہر مکان تھا. اس نے مجھے دیکھا تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ سید صاحب کہاں گھوم رہے ہو اتنی اندھیری میں؟ کہتے ہیں کہ میں طوفان میں پھنس گیا ہوں. کہتے ہیں کہ جہاں طوفان میں پھنسا ہوں وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے میرا گاؤں نظر آ رہا ہے اور میرے گاؤں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہتے میں بڑا پریشان, اب میرا بس نہ چلے کہ میں جاؤں. تو باہر دیکھا بارش بڑی تیز, اوپر سے اندھیرا. کہتے جب بارش رکی میں چارے کا گٹھا اٹھا کے اپنے گاؤں کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ میرے تائے کی فصل کو اور میرے تائے کی بھینسوں کے باڑے کو, میرے تائے کے گھر کو اور توڑی والے جو ہے وہ جہاں پہ توڑی کٹھی کی ہوئی ہے اس ساری جگہ کو آگ لگی ہوئی ہے. اور اتنی اونچی آگ لگی ہوئی ہے کہ لوگ پورا گاؤں اس کو بجھا رہا ہے, لوگ اس کو بجھا رہے ہیں, وہ بجھ نہیں رہی. بڑے پریشان ہو گئے. کہتے ہیں کہ خیر آگ بجھائی لوگوں کے ساتھ مل کے. جب گھر آئے تو والدہ صاحبہ بڑی پریشان دیکھ کے گلے لگایا, سینے کے ساتھ لگایا, ماتھا چوما. کہنے لگے محمد حسین کہاں رہ گئے تھے, اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کہنے لگے ماں جی رستے میں پھنس گیا تھا, بارش شروع ہو گئی. تو آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ آج میں بڑی پریشان تھی, تیرا تایا صبح سے بڑا غصے میں تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آج یہ واپس آئے اس کی خیر نہیں, آج میں نے اس کو جان سے مار دینا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ بھی کیا وجہ بن گئی ہے کہ بھی یہ تایا اتنا غصے میں ہے اور میرا بیٹا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا. والدہ صاحبہ نے فٹافٹ اگلے دن اٹھ کے شیرینی باندھی, کھا کے
پیچھے شیخ کی خدمت میں لے کے جانا۔ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ اپنے گاؤں شاہ پور شریف سے نکل کے میانی شریف میں آئے۔ وہاں پہ آ کے شیخ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ جب شیخ کی بارگاہ میں آئے تو شیخ نے توجہ کی تو فرمایا کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے خود اس کا اپنا ہی برا ہو جاتا ہے۔ پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو دیکھ کے فرمایا کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے خود اس کا اپنا ہی برا ہو جاتا ہے۔ اتنا فرما کے تو اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارک میں تو پیر محمد حسین شاہ بیٹھے ہیں تو پاس خلیفہ میلہ گجر رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت نے عرض کی میلہ گجر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خلیفہ صاحب شیخ کیا فرما گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے خود اس کا اپنا برا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت میلہ گجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید صاحب تم بھی بہت بھولے ہو۔ کل جب تم چارے کا گٹھا لے کے اپنے اوپر لیٹے ہوئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ حضرت کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کل جس وقت آپ چارے کا گٹھا اپنے اوپر لے کے لیٹے ہوئے تھے تو میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، شیخ حجرے سے باہر تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے میلہ۔ میں نے کہا جی حضور۔ کہنے لگے کہ میلہ جلدی سے میرا وضو کروا دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے لوٹا پکڑا، وضو کروا دیا۔ میں حیران ہوا کہ ابھی تو نماز میں مغرب میں وقت باقی ہے، تو یہ پہلے وضو کرنے کا کیا مقصد؟ کہنے لگے جلدی سے میرا وضو کروا دو۔ وضو کروا دیا۔ جب وضو کروایا تو حجرے میں تشریف لے گئے، کواڑ بند کر لیے، حجرے کا دروازہ بند کر لیا۔ جب حجرے سے تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر حجرے میں رہے، حجرے سے تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس پہ جگہ جگہ پہ توڑی لگی ہوئی ہے اور چارہ لگا ہوا۔ حضرت میلہ گجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، حیران ہوئے، کہنے لگے حضور بڑے حیران ہوئے پہلے تو کہ حجرے میں توڑی اور چارہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے حضور یہ کیا معاملہ، حجرے میں توڑی اور چارہ کہاں سے آ گیا اور آپ کے اوپر کیسے لگ گیا، آپ کے جسم اقدس پہ کیسے لگ گیا؟ تو حضرت پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاریخی بات فرمائی جو کہ عشق والوں کے لیے عرض کروں گا، عقل والوں کی اس میں کوئی جا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو شاہ پور سے سمیلہ، وہ جو شاہ پور سے سید آتا تھا نا محمد حسین، آج اس کے تایا نے اس کے اوپر جادوئی ہنڈیا کا وار چلا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ جادوئی ہنڈیا محمد حسین کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہی ہے تو میں فوراً اس جگہ پر پہنچا، اس ہنڈیا کو میں نے واپس بھجوا کر اسی کے اوپر ڈال دیا جس نے وہ ہنڈیا بھیجی ہوئی تھی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، آستانِ علی الدر شریف، جس نے وہ ہنڈیا بھیجی ہوئی تھی، میں نے اس کا وار اسی کے اوپر واپس لوٹا دیا اور اس جادوئی ہنڈیا کے چلتے کا ایک کپ میں نے اس کی گھر کے چھت پہ رکھ دیا، ایک کپ میں نے اس کے باڑے پہ رکھ دیا، ایک کپ میں نے اس کی فصل میں رکھ دیا اور ایک کپ میں نے اس کی توڑی میں رکھ دیا کہ آج تو انتہا ہو گئی۔ تو دوستان گرامی قدر، جہاں پر نظر خیر ہے وہاں پر نظر بد بھی ہے۔ اس نظر بد کو نظر خیر جو ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ ایسا معاملہ گزرا، حتیٰ کہ مدینے کے تاجدار
سرور کائنات جن کے لیے کل عالم تخلیق کیا گیا، ان کے بارے میں حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے، جن کا قرآنی تفاسیر میں بھی ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت سخت بیمار ہو گئے۔ یہ ہر سورت کا ایک شان نزول ہے، سورہ بقرہ کا ایک شان نزول ہے، ہر آیت کا ایک شان نزول ہے کہ کس وجہ سے، کس سبب سے یہ سورت نازل کی گئی۔ جس بات کا جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا کہ کیا وہ ایسی وجہ تھی، کیا وہ ایسا سبب تھا، کیا وہ ایسی علت تھی جس کی وجہ سے یہ سورت جو ہے یہ نازل کی گئی۔ تو قرآن میں دو سورتیں ہیں، ایک سورۃ الفلق ہے، ایک سورۃ الناس ہے۔ قرآن کا 113ویں اور 114ویں سورت۔ تو ان میں دو صورتیں جو ہے آخری سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو نازل کی گئیں، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، معوذتین۔ تو یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ ان کا شان نزول کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بیمار ہو گئے اور بہت سخت بیمار ہو گئے، بڑے بڑے علاج کیے گئے، آرام نہیں آیا، صحابہ بڑے پریشان، اہل بیت اطہار امہات المومنین پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے سخت بیمار ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے پاک برگزیدہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ نبی ہیں جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی۔ تو یہ بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار ہو گئے کہ ان کو آرام نہیں آ رہا۔ توجہ ہے سب کہ بھوک لگ گئی۔ دیکھیں بمشکل وقت ملتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہمارا وقت جو ہے وہ محفل سما میں گزر جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی باتیں سننے میں وقت گزر جاتا ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات سناؤں، میں اپنی بات کروں، لیکن اصل بات ہے جو کہ سبق کی ہے، جو کہ تربیت کی ہے، وہ کوئی نہیں سنتا، اگر سنتے ہیں تو کم سنتے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ طلب ہے اور سبق آموز ہے، اور آپ کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات بھی ہے کہ آپ کو اس چیز سے بڑا سبق ملے گا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے آغاز اپنی ذات سے اس لیے کیا کہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ میں نے پیش کیا کہ اصل میں یہ وقوعہ مجھ پر بھی گزر کے آیا، اور یہ بڑی کرم نوازی ہوئی کہ آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ زندہ صورت میں بیٹھا ہوں۔ یہ فقیر کی کرم نوازی کی بات ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جیسے پکڑ کے سمندر میں ڈبکی لگوائی اور ڈبکی لگا کے واپس نکال دیا، ڈوبنے بھی نہیں دیا، غوطہ بھی دے دیا، اور اس مرض سے آشنا بھی کروا دیا۔ تو وہ بڑے کہتے ہیں صحابہ کہ ہم بڑے پریشان کہ حضور بیمار ہو گئے، آرام نہیں آ رہا۔ بری نظر کوئی ضروری نہیں کہ صحت پہ ہی اثر انداز ہوتی ہے، بری نظر جانی نقصان بھی کر جاتی ہے، بری نظر ہلاک بھی کر جاتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ بری نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو بری نظر جو ہے وہ یہی نہیں کہ ہلاک کر دیتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، بری نظر جو ہے وہ کاروبار بھی تباہ کر دیتی ہے،
بری نظر جو ہے وہ بسے بسائے گھروں کو بھی اجاڑ دیتی ہے، بری نظر جو ہے وہ آباد گھروں کو ویران کر دیتی ہے، آباد گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ بری نظر جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بندہ جا رہا ہے، بندہ دیکھے کیا بات ہے یار، بمبے پٹی جان ڈیا، اتنی بات کہے تو وہ موٹر سائیکل لٹ بھی جاتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جو پرانے بزرگ ہیں ان کو اس چیز کا مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بخوبی غور سے دیکھا ہوگا۔ تو بری نظر جو ہے وہ بڑا بڑا کچھ اجاڑ جاتی ہے، بندے کا مال بھی اجاڑ جاتی ہے، جان بھی اجاڑ جاتی ہے، گھر بھی اجاڑ جاتی ہے، بار بھی اجاڑ جاتی ہے، کاروبار بھی اجاڑ جاتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ یہ شفا یابی نہیں ہو رہی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو فرشتے میرے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے، ایک فرشتہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا سرہانے کے، ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہوا، یہ کیوں بیمار ہیں؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، ایک فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے میں ایک شخص رہتا ہے جو کہ یہودی ہے، نام اس کا لبید بن اعصم ہے، مذہب اس کا کیا ہے؟ یہودی ہے۔ اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ جھاڑ پھونک کرتی ہیں، سفلی عمل کرتی ہیں، شیطانی کام کرتی ہیں اور بسے بسائے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ انہوں نے ایک زروان نامی کنویں میں، چاہے زروان، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، چاہے زروان میں یعنی کہ زروان نامی کنویں میں ایک پتلا بنا کر رکھا ہے کہ جس کے اندر سوئیاں چبوئی گئی ہیں، اور اس پتلے کے اوپر جو ہے وہ ایسا سفلی عمل پڑھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ وہ پتلا نکلوایا جائے، وہ پتلا نکالیں گے تو ان کو آرام آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیدار ہوئے، آپ نے حضرت علی کو اور غالباً حضرت طلحہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ زروان نامی کنویں میں جاؤ، چاہے زروان پہ جاؤ، وہاں تم کو ایک پتلا ملے گا، وہ نکال کے لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہاں پہ تشریف لے کے گئے، غالباً جو ان کے ساتھ ہمراہی صحابی تھے حضرت طلحہ، وہ ان کے ساتھ گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ زروان نامی کنویں میں ایک پتلا رکھا ہوا ہے جس کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں۔ مولا علی نے وہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ مولا علی نے جب اس میں سے سوئیاں نکالی گئیں اس پتلے میں سے، تو جوں وہ سوئیاں نکلتی گئیں تو حضور کی طبیعت کو افاقہ ہوتا چلا گیا، اور کچھ دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تندرست صحت یاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ نازل فرمائیں کہ قل اعوذ برب الفلق کی جس کی آخری آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، اور میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو دوستان گرامی قدر یہ پھر صورتیں جو ہیں یہ نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا کہ اے جبرائیل یہ صورتیں لے جاؤ اور میرے نبی کو کہو کہ یہ صورتیں جو ہیں جو شخص پڑھ کر سوئے گا اس کے اوپر سفلی علم جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا. تو جو اتنی لمبی میں نے بات آپ کو عرض کی کہ دشمنی تقریباً ہر شخص کی ہوتی ہے, کسی کی کھلی ہوتی ہے, کسی کی چھپی ہوئی ہوتی ہے. کوئی شخص کھلے عام حسد کرتا ہے, کوئی پس پردہ حسد کرتا ہے, کوئی کسی طریقے سے کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے, کسی طریقے سے کسی کو اجاڑنا چاہتا ہے. تو ہر طرح نام الگ الگ ہیں, اس کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا جس کا نام ہے بری نظر اور اس کا سبب ہے حسد. یہ اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو میں آپ کو اس کے لیے جو میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی, اتنی لمبی بات بیان کی, اس کے لیے میں نے آپ کو یہی سبق دینا تھا کہ جب بھی صبح فجر کی نماز پڑھیں, آپ کو سبق تو دیا ہے اللہ الصمد پڑھنے کے لیے 333 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے 786 مرتبہ پڑھنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد. تو اس کے ساتھ آپ یہ قرآن کی جو دو صورتیں ہیں ان کے ساتھ دو صورتیں اور ملا کر جن کا مجموعہ چاروں کل کہلاتا ہے, چہار کل کہلاتا ہے, وہ آپ 3 مرتبہ لازمی پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ آیت الکرسی جو ہے, آیت الکرسی یہ بھی پڑھا کریں. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور 3 مرتبہ چاروں کل پڑھے, اور اس کے ساتھ دعا مانگی, اپنے اوپر پھونکا تاکہ آپ کی بری نظر سے ہر طرح جو ہے وہ حفاظت ہو جائے. پھر یہ جو آپ چھوٹے موٹے مسائل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, ایسا ہو گیا, کندھے دکھنے لگ پڑے, یا بری نظر لگ گئی, یا طبیعت کی تھوڑی بہت خرابی ہو گئی, یہ پھر بری نظر جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. میں نے آپ کو قرآنی نسخہ جو ہے وہ پیش کیا ہے, کس لیے؟ تاکہ آپ کو اس چیز سے آگاہی ہو جائے کہ جہاں معاشرے میں اچھے موجود ہیں وہاں پر معاشرے میں برے بھی موجود ہیں. جہاں پر گلاب ہو تو گلاب کے ساتھ کانٹے بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ بالخصوص میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ جس بری نظر کا شکار میں ہو کر آیا ہوں, ہمارے سلسلے کا کوئی مرید یا ہمارے پیار والا اس میں مبتلا ہو, بلکہ میری دعا ہے کہ دشمن بھی اس کا شکار نہ ہو. تو آپ یہ عمل ضرور کیا کریں کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں کل جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں. اگر کر سکتے ہوں تو سورۃ الجن جو ہے یہ بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں, تاکہ ہر قسم کی سفلی معاملات سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے. باقی جب کوئی آفت آنی ہے, کوئی اور معاملہ بننا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ پھر یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے درست ہوتے چلے جائیں گے.
میری آپ سب دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ رسول آپ کو اس فقیر درویش ولی کامل کے صدقے کامیابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور میرے لیے بھی آپ سب دوست مل کے خصوصی دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ رسول غریب نواز کے صدقے میں اس فقیر کے وسیلے سے مجھے صحت عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے میں پہلے خانقاہ چشتیہ صابریہ سنوریہ دلشادیہ کے فرائض کو بڑی گرم جوشی سے سر انجام دیا کرتا تھا، اسی طرح اس کو انجام دے سکوں۔ ایسے نہیں کہ لیٹ لیا، تھوڑی دیر بیٹھ لیا، تھوڑی دیر آرام کر لیا۔ میں وہی شخص تھا کہ جون کا عرس ہونا، یہ 23-24 جون کا جب عرس آتا تھا نا، تو 2 دن پہلے یہاں پہ میں پوری انتظامیہ کٹھی کیا کرتا تھا، اور یہاں پہ بیٹھ کر سارے انتظامات کروانے، اور پھر 2 دن 23 کی رات بھی اور 24 کی رات بھی سونا نہیں۔ 25 کو دوستوں کو اجازت دے کے ساتھیوں کو جو ہے وہ روانہ کر کے پھر جا کے آرام کرنا، اور یقین کر کے جانے لوگ جو ہے وہ میری مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر محنت دیکھی ہے، بھاگ دوڑ دیکھی ہے، تو وہ پیر کامل حسین شاہ کی دیکھی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس خانقاہ میں یا باہر ملک پاکستان کے مختلف اضلاع میں جا کے محنت کی ہے، ایک مثال قائم کی۔ حالانکہ یہ جو میرات العاشقین کتاب ہے پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا جب 2 سال پہلے سنگ مرمر لگا دربار شریف پہ، یہاں پہ یہ تعمیر و ترقی کا کام ہوا، یہاں پہ مٹی ڈلوائی، میں نے 3 مہینے لگاتار یہاں پہ کام کیا، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں میں واپس گیا تھا کام مکمل کر کے۔ 3.5 مہینے لگاتار یہاں پہ لگائے میں نے، اور پھر میں نے یہ کتاب جو ہے پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کی میرات العاشقین یہ بھی چھپوائی، جو کہ اردو کلام تھا ان کا، اور پھر ان کا ایک پنجابی کلام ہے، پنجابی کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے گلدستہ دلشاد، وہ بھی میں نے اپنے دورے جانے سے پہلے تیار کر لی تھی، اور اپنے بیمار ہونے سے پہلے تیار کر لی تھی دسمبر جنوری میں، اور میں پبلشر کو دے بھی آیا کہ میں جون میں یہ کتاب جو ہے یہ چھپوا لوں گا۔ تو وہ پھر میری بیماری کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے ہی قاصر ہو گیا، بالکل کہیں جانے سے قاصر ہو گیا، تو اس وجہ سے میں وہاں بھی نہ جا سکا۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے تقویت عطا فرمائے، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری سجادہ نشین مرکزی درگاہ کو بھی صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ یہ بہار جو ہے اسی طرح برقرار رہے اور یہ گلستان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید ظفر حسین گیلانی چشتی صابری زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں خدا کرے قبول ہو، ہمارا عشق مصطفیٰ خدا کرے قبول ہو، ہمارا عشق مصطفیٰ۔ جناب پیر سید حضرت علامہ پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری مدعز اللہ العالی آستانہ عالیہ لدر شریف
जीवे 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 हक ताज वाली सरकार लजपाल 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 हक ताज वाली सरकार हक ताज वाली सरकार हक ताज वाली सरकार हक ताज वाली सरकार हाथों को बुलंद करके हक ताज वाली सरकार 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 जीवे 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 जीवे